قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرمایا قائم رہو اس بات پر، ربنا اللہ، ہمارا رب، ہمارا مشکل کشا، ہمارا پالنے والا، ہمارا حاجت روا اللہ ہے. ڈٹ جاؤ، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں ہم تمہارے دوست تھے، آخرت بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے. لیکن ربنا اللہ ثم استقاموا وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جنت میں وہ دوں گا جو تم چاہو گے. یہ میری طرف سے میزبانی ہوگی، سب کچھ تیار ہے. شرط یہ ہے توحید پر آنا. مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رسول اللہ فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پر مرے، جانتا ہو لا الہ الا اللہ. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ غیر شاکن فیہ، اس کا معنی ہے اس کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے معنی مفہوم میں شک نہ ہو، پھر کسی اور کی عبادت نہ کرے. جو سجدہ کسی اور کو کر رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ میں شک، جو کسی اور کی نظر نیاز منوتی چڑھاوا نظر نیاز سبیل لگا رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتا، نہیں جانتا، نہیں جانتا. پڑھتا ہے جانتا نہیں، پڑھتا ہے گواہی نہیں دیتا، گواہی نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، دوسروں کی نفی نہیں ہے. اور ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں ہر ملک میں داخل، ہر ملک کی شہریت کو، ہر ملک کے اندر رہنے کو قبول کرنے کے لیے ایک حلف نامہ ہوتا. وہ حلف نامہ اس بات میں اس ملک کا شہری ہوں، رہائشی ہوں، میں اس ملک کے ہر قانون کو مانوں گا. لیکن اسلام کا حلف نامہ یہ ہے سب سے پہلے لا الہ، جو ماننے کے لائق نہیں ہے میں سب کا انکار کروں گا اور اللہ کو مانوں گا. انکار کے ساتھ اسلام ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. ہاں کلمے پر قائم رہو گے اور اس پر موت آئے گی تو اللہ کا وعدہ ہے، ضمانت ہے، اللہ آپ کو جنت دے گا. اللہ ہم سے یہ پانچوں وعدے پورے فرما دے. اللہ ہمیں ان پانچوں ضمانتوں کا ہمیں حقدار اور مستحق بنا دے. اللہ تعالی ہم پر اپنی رضا و رحمت نازل فرما دے اور توحید کی سمجھ دے دے، توحید کا فہم دے دے، توحید کا دائی بنا دے، توحید کے ہمارے ذریعے اس کا پھیلاؤ کر دے اور شرک کا خاتمے کا ہمیں ذریعہ اور سبب بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب. حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. کل مغرب کی نماز کے بعد اسلام آباد شہر میں ایک بہت بڑا کنونشن منعقد ہونے جا رہا ہے جو کہ فلسطین کے حق میں اسرائیل کی مذمت پر یہ، اور آپ علم میں ہے کہ وہاں پر انشاءاللہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے سیکرٹری جنرل اور سعودی عرب کے مذہبی امور کے وزیر وہ بھی اس میں تشریف لا رہے ہیں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اس کی میزبان ہے، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اس کی میزبان ہے. کل مغرب کے بعد کنونشن سینٹر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے. اب آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں جو شریک ہونا چاہیں فلسطین سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اہل فلسطین کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں، وہ وہاں کل مغرب نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ جماعت کا عظیم الشان یہ پروگرام فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کی مذمت میں انشاءاللہ جو ہے کل مغرب کے بعد شروع ہوگا، جس میں مکہ مکرمہ سے ہمارے معزز مہمان عبدالکریم عیسیٰ جو کہ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں، OIC جسے کہا جاتا ہے، اس کے رابطہ عالم اسلامی
اس کے جنرل سیکرٹری ہیں اور سعودی عرب میں مذہبی امور کو دیکھتے ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں پاکستان میں۔ کل انشاءاللہ وہ مغرب کے بعد مرکزی جمعیت احادیث پاکستان کے مہمان ہوں گے اور وہاں فلسطین کے حق میں بہت بڑا پروگرام ہوگا، آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ دوسری گزارش کے ماہ رمضان المبارک میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جامع امام بخاری اہل حدیث مقام یاد ایک جماعت کا ڈویژن سرگودا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جس میں انشاءاللہ آئندہ جمعے چھٹیاں جو ہیں سالانہ جو ادارے میں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں اور بچے انشاءاللہ آئندہ جمعے تک واپس آئیں گے، نئے سال کا آغاز ہوگا۔ تو نئے سال میں آپ اپنے بچوں کو جو پرائمری پاس ہو چکے ہیں ان کو حفظ میں، جو مڈل اور میٹرک ہیں ان کو درس نظامی میں، اور جو چاہتے ہیں کہ مدرسے میں کے بجائے وہ اپنی فیس دے کے پڑھانا چاہتے ہیں مدرسے کے نظام سے ہٹ، ان کے لیے الگ کلاس کا انتظام جامعہ کے اندر ہی موجود ہے۔ جامعہ کی عمارت میں ان کے لیے 2 کمرے مختص ہیں، وہاں ان کو اے سی کا ماحول بھی دیا جاتا ہے اور کھانا بھی مہیا دوپہر کا کیا جاتا ہے، اور وہ اپنی فیس دے کے حفظ اور پلس مڈل تک وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں اگر بچوں کو داخل کرانا چاہیں تو اس میں داخل کرائیں۔ درس نظامی میں اگر آپ کا بچہ قرآن پاک حافظ اور پرائمری ہے تو اس میں داخل کرائیں، اور اگر مڈل ہے ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہے تو اس کو درس نظامی میں داخل کرائیں۔ اور وہ بچے جو میٹرک امتحان دے چکے ہیں ان کے لیے ہم نے القلم ایجوکیشنل کمپلیکس جو ہے ہمارا 33 پھاٹک میں مرکز، وہاں پر جو ہے 18 اپریل تک درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ وہ بچے جو ایف ایس سی کرنا چاہیں، میڈیکل میں، نان میڈیکل میں یا کسی شعبے میں جانا چاہیں، ان کے لیے 18 تاریخ کو ان کا انٹرویو ہے، وہاں پر بچوں کو داخلے کے لیے بھیجیں، انشاءاللہ وہ ایف ایس سی بھی کر جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کے بعد بی ایس سی وغیرہ بھی، بی ایس یہ بھی ہوگا، ایم ایس یہ بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک اور احادیث کے علوم بھی انشاءاللہ ان کو ساتھ ہی پڑھا دیے جائیں۔ جو اب آپ وہاں داخل کرنا چاہیں وہاں داخل کرائیں۔ اس کے بعد ہم نے ماہ رمضان میں آپ سے گزارش کی، اپیل کی جامعہ کے تعاون کے لیے، تو میں ان سارے احباب کا مشکور ہوں جنہوں نے بھرپور تعاون کیا اور ہماری توقع سے زیادہ تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو ہمارا یہ 5 کروڑ کا بجٹ جو ہے یقیناً آپ کے تعاون سے، کوشش سے پورا ہوتا ہے۔ اس میں بہت سارے ساتھیوں نے اگرچہ اس جتنا بجٹ ہے اتنا تو لازم بات ہے، ساتھ ساتھ تعاون چلتا رہتا ہے، اور جن ساتھیوں نے اپنے ذمے، کسی نے 1 بچہ لیا، کسی نے 2 بچے لیے، وہ بھی کچھ ساتھیوں نے، کچھ ساتھیوں نے منتریاں لکھوائیں، کچھ ساتھیوں نے 1 بچے کا خرچ اٹھایا، کسی نے 2 کا خرچ اٹھایا، اور کسی نے جو ہے بھرپور تعاون کیا۔ تو میرے خیال میں جو تعاون تھا اس سے کہیں توقع سے زیادہ، اگرچہ پورے ملک میں کوشش ہوئی، اور شہر میں بھی، اور محلے میں بھی، اور شہر میں بھی، اور ضلع میں بھی، اور بیرون ضلع بھی کوشش ہوئی کہ جامعہ کا تعاون نہ کیا جائے، یعنی پوری ایک پلاننگ کے تحت جو ہے بعض ایسی لابیاں تھیں جو خاص کر مرزائیوں کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا کام، ہماری آواز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مؤثر آواز تھی پچھلے چند سالوں میں مرزائیت کے خلاف، پھر ان کی اجلاس اور میٹنگیں ہمارے خلاف تھیں، اور پراپیگنڈا تھا جامعہ کے خلاف، میری ذات کے خلاف، کردار کے خلاف، ساری چیزیں وہ سلسلہ پورا سال چلتا رہا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس باوجود کچھ دوست غلط فہمی سے اس پراپیگنڈے کا شکار ہوئے، پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا واقعی کوئی آخر اتنے بندے جو کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو اللہ کے فضل سے وہ سارے ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جامعہ کو پھر عزت بخشی، اور انشاءاللہ اس سال داخلہ بھی مثالی ہوگا، اور ہم انشاءاللہ استعداد کو اور بڑھانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس عمارت کو بھی اور بڑھانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کے فضل سے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ، کیا خیال ہے انشاءاللہ؟ تو آپ بھرپور، آپ کا یہ تعاون
اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، مزید محبت آپ کی جاری رہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو بڑھانے اور چلانے اور آگے پھیلانے میں انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ان الحمد